مفتی صاحب تشریف فرمائیں جی، آگے مفتی صاحب آگے تشریف فرمائیں. مفتی صاحب بیٹھے ہیں جی، حکم فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز سامعین، موضوع ہمارا ہے تحفظ ناموس رسالت. آج قرآن پاک سے ہی چند واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا، جس میں اگر کسی نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور توہین کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جوابی کارروائی فرمائی ہے. پورے قرآن میں اخلاقیات کا درس ہے، لوگوں کی رہنمائی کی باتیں ہیں، لیکن جب کوئی بدبخت اس بات پہ اترا ہے کہ اس نے نبی کی گستاخی کی ہے تو اللہ نے اسے گالی بھی دی ہے. قرآن رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے محبوب کی شان اقدس میں بے ادبی کرے اور گستاخی کرے. یہ آیت مبارکہ میں بھی میں آج ایک آپ کو نئی بات بتاؤں گا جو پہلے آپ نے نہیں سنی اور میں نے بھی یہاں پر نہیں کی، کہ پہلے تو اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اور میرا محبوب تمہاری رہنمائی فرما رہا ہو، تمہیں اپنی باتیں سنا رہا ہو اور قدسی لبوں سے الفاظ بنا کر تمہارے کانوں میں رس گول رہا ہو، تو اس وقت جب تم بیٹھے ہو تو تم نے ادب سے بیٹھ کے سننا ہے. یہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم دوبارہ حضور کو یہ عرض کرو کہ دوبارہ بیان کر دو. ہماتن گوش ہو کر بیٹھو کہ اللہ کے نبی کی بات اتنی توجہ سے سنو کہ دوبارہ تمہیں یہ ضرورت ہی پیش نہ آئے. لیکن اگر کبھی، کیونکہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غلاموں کی رعایت فرماتے تھے پہلے ہی کہ آپ ایک بات کو 3 بار دہراتے تھے کہ جو ذرا اتنے ذہین نہیں ہیں وہ بھی حضور کی بات سمجھ جائیں. لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو ضرورت ہوتی تو وہ کہتے کہ رائی نہ، اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ بیان فرما دیجئے. تو اس سے غلط مطلب بھی لیا جا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم نے آج کے بعد جس لفظ سے کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو گرچہ تمہاری نیت نہ ہو، تم تو ادب کے ساتھ ہی وہ لفظ کہو اور ادب کا معنی ہی تم مراد لو. لیکن کوئی بدبخت اس سے وہ ایسا معنی مراد لے سکتا ہے جس سے اللہ کے نبی کی بےادبی ہو، تو وہ لفظ بھی زبان پر تم نے نہیں لے کے آنا، بلکہ یہ کہنا ہے انظرنا، ہم پر نظر عنایت فرمائیے، ہم پر نظر عنایت فرمائیے. اور اس کے بعد فوراً کلام بدل گیا. اب اللہ تعالیٰ پہلے مخاطب ہے
خطاب فرما رہا ہے اور ایمان والے کہہ رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ اب اس کے بعد تم نے میری اس بات پر عمل نہ کیا اور میرے محبوب کی شان، عظمت اور عفت و بلندی کا خیال نہ رکھا، پھر بھی تم نے ایسا لفظ استعمال کر دیا جس کے دو معنی پائے جاتے ہوں، گرچہ تمہاری نیت ٹھیک ہو اور نیت میں فطور نہ ہو، پھر بھی اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تم انکار کرنے والے ہو جاؤ گے اور کافروں میں سے ہو جاؤ گے اور تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے کلام کا انداز بدل دیا کہ جب میں نے یہ حکم دے دیا ہے، اس کے بعد جو اس حکم کی پابندی نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا، وہ کافروں میں شامل ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ حضور کی ادنا سی گستاخی بھی انسان کو دائرہ ایمان سے نکال دیتی ہے، تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے اور آپ کی ناموس کا خاص لحاظ رکھنا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے کہ حضور کی ناموس کی وجہ سے۔ اگر حضور کی عزت نہیں ہے تو کائنات میں کسی کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ اب سنیے واقعہ کہ ولید بن مغیرہ نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کو مجنون کہا۔ جب اس نے مجنون کہا تو خالق کائنات اللہ رب العزت جل وعلا نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے اس کے 10 عیب گنوائے، اور آخری عیب یہ تھا کہ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ یہ حرام زادہ ہے، اصل کا لطفہ ہی نہیں ہے۔ اور ولید بن مغیرہ نے جب قرآن کے یہ الفاظ سنے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، تو تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے، جو مسلمانوں کا نبی محمد ہے، اس نے میرے 10 باتیں جو ہیں میری گنوائی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، لیکن ایک بات جو ہے اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، اور تم بتلاؤ، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ اور کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیے کہ زنیم کا معنی کیا لکھا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ زنیم کا معنی ولد الزنا ہے، وبالفارسیت ہے حرام زادہ، اور اللہ نے جو نبی کی گستاخی کر رہا تھا اس کو یہ کہا کہ تیرا نطفہ ہی حلال کا نہیں ہے، تو ہے ہی حرام کا، اس وجہ سے تو اللہ کے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ کافر بھی ہو اور بدبخت بھی ہو، فاسق بھی ہو، ظالم بھی ہو سکتا ہے، جو حلال زادہ ہے وہ نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا، اور جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ حرام زادہ ہوگا، حلال زادہ نہیں ہوگا۔ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت ہے۔ اس نے جا کے اپنی ماں کو کہا کہ بتلاؤ 9 باتوں کی مجھے تصدیق ہوگی ہے، ایک کا مجھے پتہ نہیں ہے، وہ تم بتا سکتی ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے۔ پتہ چلا کافر بھی یہ جانتے تھے کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ سچ ہی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اور آج مومن کہاں سے آگے، جن کا عقیدہ کافروں سے بھی بدتر ہے، جو نبی کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ انہیں غیب کی خبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ تو ہے ہی حرام زادہ، تیرے باپ کا نطفہ ہی نہیں ہے، تو اصل ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس نے جا کے اپنی ماں کو پوچھا، اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تیرا باپ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس سے اولاد پیدا ہوتی، وہ نہ مرد تھا، میں نے بکریوں کے ایک چرواہے کو بلایا تھا تاکہ میرے اولاد ہو جائے، اور میری جائیداد، تیرے باپ کی جو جائیداد ہے وہ کوئی اور نہ لے سکے، تو وہ تو اس قابل نہیں تھا، میں نے یہ جرم کیا تھا، یہ خطا کی تھی، اور سچ کہا ہے نبی نے۔ تو پتہ چلا کہ جو نبی پاک کی گستاخی کرتے تو اس کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور آج بھی جو نبی پاک کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اس کی جو جوابی کاروائی کرتے ہیں وہ اللہ کی سنت پہ عمل پیرا ہیں، اور جو نبی پاک کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں وہ ابو جہل کی سنت پہ عمل پیرا ہیں۔ اور اسی طرح ابو لہب نے نبی پاک کی جب عظمت پہ ہاتھ ڈالا تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جو نبی پاک کی گستاخی اور بے ادبی کے لیے اٹھتے ہیں
اللہ نے ان ہاتھوں کے بارے میں کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اللہ جوابی کارروائی کر رہا ہے. اور ایک شخص نے نبی پاک کو یہ کہہ دیا، اس کے 4 بیٹے تھے، اور جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو بیٹے دیے تھے تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، موت عطا فرما دی. اور اس نے کہا کہ یہ تو ہے ہی ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی آگے اولاد نہ چلے، کہ کل اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس کا تو پیچھے یاد کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جوابی کارروائی فرمائی کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، آپ کی بے ادبی کرنے والا جو ہے وہی بے نام و نشان ہوگا، اس کا نام دنیا سے مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کائنات میں ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو قیامت تک تیرا ذکر کرتے رہیں گے، تیرا تذکرہ کرتے رہیں گے. امام اہل سنت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ خاکے بنانے والے میرے نبی کی کیا وہ خاکے بنا سکتے ہیں کہ جن کے سائے کو بھی اللہ نے زمین پہ نہیں پڑنے دیا. اور ایسا بدبخت تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا. آپ کا چہرہ اتنے جلال والا ہوتا تھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس کے انوار و تجلیات کیا ہے. جس نے دیکھا تو اس نے تو پھر وہ ایسا مست ہوا، اسے تو یوں کہنا پڑا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی. حضور کی کوئی گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ خاکے بنا کر اللہ تعالیٰ نے وہ سچا ہی توڑ دیا جس سے محمد مصطفیٰ کو بنایا تھا. کوئی ثانی ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت، تحفظ ناموس رسالت ایمان والوں کا سب سے اولین پیشہ ہے، اور اس پہ انہیں عمل کرنا چاہیے. اور ڈنکے کی چوٹ پہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی خاطر، آپ کی ناموس کی خاطر یہ جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے. اور انہی کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس نے بھی ایسا کیا، اور یاد رکھیے کہ جو بھی کوئی نبی پاک کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آج کا یہ مسئلہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ، الزنیم کا معنی ہوتا ہے حرام زادہ. اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور ولد الزنا اٹھا کے دیکھ لیجیے ترجمہ، کوئی بھی کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور جو نبی پاک کی بے ادبی کرے گا وہ اسی طرح کا ہوگا، اور جو حلالی ہے وہ کافر بھی ہوگا تو حضور کی بے ادبی نہیں کرے گا، حضور کی گستاخی نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر رہتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ ایمان پر ہو، حضور کی محبت کے اور گن گاتے ہوئے آپ کے عشق میں ڈوبتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. قبر میں جائیں تو اللہ کے نبی وہاں پر جلوہ گری فرمائیں اور ہمارا بیڑا پاک ہو جائے.
سلام پڑھ دیجیے. مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, نظر عنایت فرمائے, سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے, انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے, انہیں خوشیاں عطا فرمائے, عمر لگ جائے میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بار غم مغرق فجلی سہل لنا اشکارنا. قوت عشق سے پست کو بالا کر دے, دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کتنے دیکھو تو پہلے بن جائے یا رسول اللہ. کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے, حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. اولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکات ہو یعنی نصیحت کا ملازمہ عطا فرما. یعنی تندرستی والی صحت والی تندرستی والی نبی عمر عطا فرما. یعنی نالائن پاک میں سب کے سب دوستوں کی نیک حاجات پورا فرما. اہل خانہ نے کرونا کا حق عطا فرما. مولا بھیج نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک عددہ کا شمار, جتنے درختوں کے پتے پائیں دے قطرے رہ دے جتنے جتنی تیری رحمت ہے, جتنا تیرا فضل ہے. مولا یہ سنے متنے دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ کر کے محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.